نگہبان ہیں، جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن کے تعلق سے ہر کوئی بریلوی کہے جاتے ہیں، وہی امام عشق و محبت قلم اٹھاتے ہیں، اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ احمد رضا آپ کی نعت لکھنا چاہتا ہے، احمد رضا آپ کی تعریف و توصیف کرنا چاہتا ہے۔ اے میرے آقا، آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے آقا ہیں، آپ بھوکوں کو تیرانے والے آقا ہیں۔ اے میرے آقا، احمد رضا نعت لکھنا چاہتا ہے، آپ کی نعت کیسے لکھے؟ اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے، ہاتھ میں قلم پکڑے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا آپ کی شان تو یہ ہے، آپ کے اندر حضرت آدم کا خلق بھی ہے، آپ کے اندر حضرت شیش کا عرفان بھی ہے، آپ کے اندر حضرت یحییٰ کی گریہ بھی ہے، آپ کے اندر حضرت ایوب کا صبر بھی ہے۔ اے میرے آقا، آپ کی شان کا عالم یہ ہے، آپ کے اندر حضرت یوسف کا حسن بھی ہے، آپ کے اندر حضرت موسیٰ کا جلال بھی ہے۔ اے میرے آقا، آپ کے اندر حضرت عیسیٰ کا جمال بھی ہے۔ اے میرے آقا، احمد رضا آپ کی نعت کیسے لکھ سکتا ہے؟ اللہ نے 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ان انبیاء کرام کو اللہ جو کمالات دیے تھے، وہ سارے کمالات اللہ نے آپ میں عطا فرما دیا ہے۔ تو احمد رضا عرض کرنا چاہتا ہے، اے میرے آقا، احمد رضا آپ کی تعریف کرنا چاہ رہا ہے۔ جو ہے آقا کی بارگاہ میں، اللہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قلم اٹھا کر عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا 1,24,000 یا 2,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اللہ نے جو کمالات و محاسن دیے ہیں، اے میرے آقا اللہ نے آپ کے اندر وہ سارے کمالات کو دے کر بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے میرے آقا میں آپ کی تعریف کرو تو کیا کرو، لیکن پھر بھی قلم جب اٹھاتے ہیں، آپ نے ایسا قلم اٹھایا ہے، آپ قلم توڑ کے رکھ دیے ہیں۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، لیکن نظام ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہو تجھے۔ یہی اعلیٰ حضرت ہے، قلم کو اٹھاتے ہیں اور کبھی عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا آپ کے شان کا عالم یہ ہے۔ اے اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت وہ ہے جنہوں نے قرآن میں جو ہے قرآن کے 556 رکوع کو پڑھا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت وہ ہے جو قرآن کے جو ہے 6,666 آیت کریمہ کو پڑھا ہے۔ یہی وہ اعلیٰ حضرت ہے جو قرآن کے 114 سورتوں کو پڑھنے کے بعد اور اس قرآن میں حضرت آدم کی آدمیت کو بھی پڑھا ہے، حضرت موسیٰ کے جلال کو بھی پڑھا ہے، حضرت عیسیٰ کے جمال کو بھی پڑھا ہے۔ ان تمام لوگوں کی خوبیاں کو جو ہے اعلیٰ حضرت نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد جب نبی کی تعریف کرنے کی باری آتی ہے، آپ قلم اٹھاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے۔ کبھی عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اولا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ پھر اعلیٰ حضرت ایک عقیدہ دیتے ہیں، اے سنیو میرے آقا کی شان یہ ہے کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب قلم اٹھاتے ہیں تو کبھی نبی کی زبان مبارک کے بارے میں قلم اٹھاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کبھی قلم اٹھا رہے ہیں، نبی کی بھون شریف کے بارے میں لکھتے ہیں، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھون کے لطافت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی اعلیٰ حضرت قلم اٹھا رہے ہیں، نبی کے جو ہے چشمان مبارکہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کبھی قلم اٹھا رہے ہیں، کبھی گوش مبارک کے بارے میں لکھ رہے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وکان کانے لالی کر
लाखों सलाम। आला हजरत कभी कलम उठाते हैं, नबी के हाथ दस्त मुबारक के बारे में लिखते हैं, हाथ की समत उठा खनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। यही आला हजरत कभी कलम उठा रहे हैं, शहर रसूल के बारे में लिख रहे हैं। अरे शहर रसूल के बारे में लिख रहे हैं, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, और अरे अवसर का मौका है और जाने वाले। कभी आला हजरत कलम उठाते हैं, नबी के शफाअत के बारे में लिखते हैं, सबने शफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों की आका अब तेरी बातुहाई है। यही आला हजरत कभी कलम उठाते हैं, कभी नबी की मक्की जिंदगी का जिक्र किया, कभी नबी की जो है मदनी जिंदगी का जिक्र किया, कभी सफर का बयान, कभी हजर का बयान। और आला हजरत ने सुन्नियों को ये पैगाम दे दिया, और सुन्नियों सुनो सुनो, नबी की आंखें लाजवाब है, नबी की पेशानी लाजवाब है, नबी का सीना लाजवाब है, और नबी का दंदाम लाजवाब है, और नबी का खानदान लाजवाब है। वो नबी जब आए तो आना नीला, जाए तो जाना न्यारा, आना भी लाजवाब है और जाना भी लाजवाब। वो आला हज़रत क्या कहना चाहते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। तो बिरादरान मिल्लत इस्लाम और मेरे आका की शान मुलाहज़ा फरमाइए। ये वाक़या आपने 12 सुना है, ये आमद रसूल का भी महीना है। नबी की शान मुलाहज़ा फरमाइए। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, एक रात में आका को दूध पिलाकर झूला में सुला दी, और दोबारा देखने आ गए कि आका सो रहे हैं या जाग रहे हैं। आज की हमारे घर के माँ बहनें भी अगर अपने छोटे बच्चों को दूध पिला के जब सोला देती है ना, फिर दोबारा वो देखने आती है कि बच्चा सो रहा है या जाग रहा है। अगर बच्चा सो जाता है तो माँ को खुशी मिलती है, माँ को आराम मिलता है। अगर बच्चा जगा रहता है तो माँ सोलाने की कोशिश करती है। आजकल के दौर में कभी टीवी देखा कर सोलाने की कोशिश करती है, कभी लोरियां सुना के, कभी गाना सुना के। लेकिन हमारे जो असलाफ की माँ बहनें थी, वो अपने बच्चों को जब सोलाने के लिए जाती थी तो गाना नहीं सुनाया करती थी, टीवी नहीं दिखवाया करती थी, बल्कि जो है नाते मुस्तफा सुनाकर अपने बच्चों को सुलाया करती थी। और क्या कहा करती थी कि मेरे लाल सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। यही हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है, एक रात जब मैं आका को दूध पिलाकर सुला दी और दोबारा देखने आ गए कि आका सो रहे या जाग रहे हैं। लेकिन हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है, आका तो झूले में सो रहे थे, लेकिन झूले में आका की उंगली घूम रही थी, और उंगली घूम रही थी झूले में, और उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा था। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती कि आका तो झूले में सो रहे हैं, और झूले में उंगली जब घूम रही थी तो आसमान का चांद भी घूम रहा था। उंगली अगर दाएं तरफ जा रही थी तो चांद भी दाएं तरफ जा रहा था, उंगली अगर बाएं तरफ जा रही थी तो चांद भी बाएं तरफ जा रहा था। तभी तो मेरे इमाम आला हज़रत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महल में, क्या ही जलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। और यार जन्नत मेरे सरकार की है, अपने मानने वालों को जन्नत अता फरमा रहे। तभी तो आला हज़रत की जुबान पे हम अर्ज करते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। आप देखिए जन्नत मेरे सरकार की है। वो कैसे, मैं आपको एक मिसाल दूं। जैसे अभी जो मौजूदा दौर के अभी जो पीर साहब हैं, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी औरंगज़ेब अशरफी साहब,
ٹھیک ہے، اگر یہ اپنے مکان کے دروازے پر لکھوا دے اورنگزیب منزل، ہے نا، اورنگزیب منزل، آپ مکان کے دروازے پر ان کا نام پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ مولانا اورنگزیب کا ہی مکان ہے۔ اگر ناظم اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا عرفان مجاہد صاحب اگر اپنے مکان کے دروازے پر لکھا دے عرفان منزل، آپ دیکھیں گے تو دیکھ کر سمجھ جائیں گے۔ اگر برقو سرر صاحبان اپنے مکان کے دروازے پر لکھوا دے کہ کلام آزاد منزل، آپ دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ کلام کا ہی مکان ہے، یہ آزاد کا ہی مکان ہے۔ چاہے آپ اپنے مکان کے دروازے پر لکھوا دے یا میں لکھوا دو، جس مکان کے دروازے پر جس کا نام ہوتا ہے اور یہ مالک مکان وہی ہوا کرتا ہے نا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میرے نبی کی شان وہ ہے جنت کے پتے پتے پر اور جنت کے ہر ہر دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے اس سے ہوا ہوائی میں بات کر دی، نہیں، بلکہ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ کے اندر فرماتے ہیں آقا کا نام عرش اعظم پر ہے، مصطفیٰ کا نام فرش زمین پر ہے، مصطفیٰ کا نام عروج سینوں پر ہے، فرشتوں کے پروں پر ہے، اور آپ کو یہ خوب معلوم ہے مصطفیٰ کا نام آذانوں میں، نمازوں میں، ریاضتوں، آسمان کی بلندی، زمین کی پستی اور اس کائنات کے خطے خطے میں ہے۔ اگر کوئی نام مصطفیٰ مٹانا چاہے یا ذکر مصطفیٰ مٹانا چاہے تو مولانا عرفان مجاہد صاحب اس جو ہے چیک پوسٹ یہ پچھم رویہ کے گلی گلی سے یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہے، اور مولانا اورنگزیب اشرفی صاحب آپ کو یہ بتانے کے لیے تیار ہے ارے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آتا تیرے، اور یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے نبی کی شان اور جنت میرے سرکار کی ہے، اپنے ماننے والوں کو آقا جنت عطا فرما رہے ہیں۔ آپ نے بڑی مشہور حدیث شریف آپ ترمذی شریف اور مشکات کے اندر بھی یہ حدیث شریف آئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کی مجلس لگی ہوئی تھی، محفل لگی ہوئی تھی، بزم لگا ہوا تھا۔ اس بزم پاک میں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ میرے آقا فرماتے او دیکھو حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے۔ تب تک حضرت عمر فاروق آ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دیکھو دیکھو عمر فاروق آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے۔ تب تک عثمان غنی آ گئے۔ میرے آقا اشارہ فرماتے ہیں دیکھو دیکھو عثمان آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے۔ تب تک علی آ گئے۔ میرے آقا فرماتے وہ دیکھو علی مرتضی فاتح خیبر آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے۔ تب تک حضرت سعد ابن ابی وقاص آ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دیکھو دیکھو سعد ابن ابی وقاص آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے۔ تب تک حضرت سعید ابن زید آ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ دیکھو سعید ابن زید آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے۔ تب تک حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دیکھو دیکھو ابو عبیدہ ابن جراح آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے۔ تب تک حضرت عبد الرحمن ابن عوف آ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ دیکھو عبد الرحمن ابن عوف آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے۔ اے سنی بھائیوں، یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں میرے آقا ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں جنت کی ضمانت دے دی، اور آقا نے دنیا ہی میں فرما دیا عمر تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، سعد ابن وقاص جنتی ہو، سعید ابن ابی سعد ابن وقاص جنتی ہو، سعید ابن زبیر جنتی ہو، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی ہو، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہو۔ تبھی تم میرے امام فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ پھر فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں جنت میرے سرکار کی ہے، اپنے ماننے والوں کو جنت عطا فرمائے۔ آخری حدیث شریف تاکہ اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ
آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میرے آقا ہی کے لیے جنت ہے اور جنت کے مالک میرے آقا ہی ہیں. میرے آقا جسے چاہے جنت دے دے, جسے چاہے جنت سے نکال دے, جسے چاہے جنت سے دور کر دے. اللہ نے ہمارے آقا کی یہ شان عطا فرمائی. یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں, ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. انجمن صحابہ کرام میں قیامت کا ذکر ہوا, پل صراط کا ذکر ہوا, میزان عمل کا ذکر ہوا. تو میرے آقا نے کیا فرمایا, اے لوگو, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ 4 لاکھ میری امت کے گنہگاروں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے گا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے, کیا وعدہ کیا ہے کہ 4 لاکھ لوگوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے. بولیے سبحان اللہ. اور یہ دعا کیجئے اللہ ان 4 لاکھ لوگوں میں ہم سبوں کو بھی شامل فرما لے. اب دیکھیے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک صحابہ کا حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں میرے آقا جنت آپ کی ہے, مالک جنت آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے 4 لاکھ لوگوں کا وعدہ فرما لیا ہے, آپ اپنی طرف سے بھی کچھ بڑھا دیجئے. بول دیجئے سبحان اللہ. جیسے صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے 4 لاکھ لوگوں کو بڑھایا ہے نا, آپ بھی کچھ اس میں ایڈ کر دیجئے, بڑھا دیجئے. میرے آقا مسکرا گئے, مسکرا دیے. اور آقا کا مسکرا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کام بن گیا. ایک بوڑھی ایک ضعیفہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ, میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں, شوہر کی خدمت بھی کرتی ہوں, لیکن یہ بتا دیا جائے کہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں. میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے. اب وہ بوڑھی رونے لگی, یا رسول اللہ, رمضان کے مہینے کی روزہ بھی رکھتی ہوں, مالوں کی زکات بھی دیتی ہوں, آپ کی چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل بھی کرتی ہوں, شوہر کی خدمت بھی کرتی ہوں, 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرتی ہوں, لیکن آقا یہ بتا دیا جائے میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی. زاروں قطار رونے لگی بوڑھی تو مسکرانے لگے معراج کے دولہا. بوڑھی رو رہی تھی, سرکار مسکرا رہے تھے. ضعیفہ کی نظر پڑی کہ فرما روائے کونین آقا تخلیق کائنات مسکرا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اب کام میرا بن گیا. اب ضعیفہ بھی مسکرانے لگے. اب میرے آقا فرماتے ہیں اے ضعیفہ تم جنت میں جاؤ گی ضرور, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں بھیجنے سے پہلے بوڑھی بوڑھا کو اللہ جوان کر دے گا, حالت جوانی میں وہ جنت میں داخل ہوں گے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا عرض کیا, میرے آقا نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں بھیجنے کا وعدہ فرمایا. صدیق اکبر نے کیا کہا, یا رسول اللہ آپ اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیجئے. میرے آقا مسکرا گئے, مسکرا دیے. صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کام بن گیا. اب حضرت صدیق اکبر نے جیسے عرض کیا, میرے آقا اپنے دونوں ہاتھوں کو چلو بناتے ہیں, چلو بنا کر آسمان کی طرف اشارہ کر دیا اور ارشاد فرمایا صدیق میں نے آپ کی گزارش قبول کر لی ہے, 4 لاکھ لوگوں کو اور بڑھا دیا ہے. بولیے سبحان اللہ. اب کتنے ہو گئے, 8 لاکھ. حضرت صدیق اکبر پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت آپ کی ہے, مالک جنت آپ ہیں, آپ اپنی طرف سے کچھ اور بڑھا دیجئے. میرے آقا اپنے ہاتھوں کو پھر چلو بناتے ہیں اور اشارہ کر کر آسمان کے چلو بنا کر آسمان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. فرماتے صدیق میں نے آپ کی گزارش پھر قبول کر لی ہے. اب کتنے ہو گئے, 12. میرے آقا فرماتے کہ 8 لاکھ میں نے اور بڑھا دیا, آپ کتنے ہو گئے,
12 लाख सिद्दीक़ अकबर फिर अर्ज करना चाह रहे थे, हजरत उमर फारूक खड़े हो गए। अर्ज करते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, आका को बार बार गुजारिश करने की जहमत क्यों दे रहे हैं, गुजारिश क्यों कर रहे हैं? हजरत सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते, आज साकी मायल बकरम है, रहमत का दरिया जोश पर है, गुनहगारों को जन्नत मिल रही है, तो आपका क्या बिगड़ रहा है? हजरत उमर का अकीदा देखिए, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, ए सिद्दीक, आका ने अपने हाथ का इशारा फरमा कर चुल्लू बनाकर इशारा फरमा दिया है, अगर अल्लाह ताला चाह ले अपने महबूब के एक ही चुल्लू के इशारे में सारे गुनहगारों को जन्नत में डाल दे। अब मेरे आका फरमाते हैं, सदा का उमर, सदा का उमर, सदा का उमर, उमर सही कह रहे हैं। ऐ सुन्नी भाइयों, हजरत सिद्दीक़ अकबर का नजरिया देखो, उमर इब्न खत्ताब का अकीदा देखो, और अपने नबी की तसव्वुर देखो, और आला हजरत की शायरी देखो, है नबी ईसा से जहाँ बख्शी निराली हाथ में संगरेज़े पाते हैं, शीरीन मकाली हाथ में मालिक के कौनेन है, वो कुछ पास रखते नहीं, तो जहाँ की नियामतें हैं उनकी खाली हाथ। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहले खाना, अपने औलाद को, अपने माँ बाप, रिश्तेदार को जो तुम्हारे मातिहद हैं, पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, उसके बाद अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि यहाँ पर जहन्नम के आग से बचाने का मतलब ये है, तुम अपनी